السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارحم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر ٹاپ 3 دن بھر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں پہلی اہم خبر کی طرف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جہانگیر ترین کے گروپ سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات ہوئی اور وفد میں جو پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نعمانی شامل تھے، صوبائی وزراء میں نعمان لنگڑیال، اجمل چیمہ اور اون چودھری شامل تھے۔ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور انتقامی کارروائیوں کو روکا جائے اور اس کے خلاف پارٹی کے اندر اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ان کا یہ بھی ان کا سٹانس تھا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہانگیر ترین وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پارٹی کے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا اور اچھے وقت میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور جہانگیر ترین صاحب کا سٹانس جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، وہ بالکل کسی کیسز سے نہیں ڈرتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں بالکل انصاف ملنا چاہیے، انصاف کا پیمانہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، جو کہ آج عمران خان صاحب کی خوشامدیاں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ان کے کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، ان کو دور رکھا جائے اور جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جلد سے جلد کروائی جائے۔ دونوں کی ملاقات متوقع تھی، لیکن عمران خان صاحب اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے ان سے مل نہ پائے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی یہ جو ملاقات تھی یہ جان بوجھ کر ڈیلے کروائی گئی۔ اور پارلیمانی لیڈر جو سعید اکبر نعمانی ہیں، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس وقت پارٹی کے اندر جو ان کا سٹانس ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور پارٹی کے اندر جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے ان کے خلاف وہ بالکل کوئی ثبوت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی بڑا اچھا رسپانس تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اور آپ کے جتنے بھی تحفظات ہیں ان سب کو دور کیا جائے گا، اور ان تحفظات کو میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپنی اگلی میٹنگ میں ڈسکس ضرور کروں گا۔ اب بڑھتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف۔ لاہور ہائی کورٹ نے DHA کو زمین دیے جانے پر سارا ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والا خط جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اگر لاہور ہائی کورٹ کی ملکیت میں رہنے والی جو زمین ہے اس کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم پبلکلی نہیں دکھا سکتے۔ اس کے لیے کوئی 7 رکنی بینچ بنایا جائے گا جس میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگ ایڈ ہوں گے، وہی لوگ جو قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور جو لوگ جوڈیشری سے وابستہ ہیں ان کو ایڈ کیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ DHA کے اوپر کافی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ان کے جو زمینیں ان کو دی گئیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، اور گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس لاہور نے ان کے اوپر تنقید کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ DHA کے لوگوں نے نہ صرف عام لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا بلکہ جو لاہور ہائی کورٹ کی لوگوں کی زمینیں تھیں ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی ہڑپ لیا۔ تو کافی دیکھا گیا کہ اس سماعت کے اوپر کافی بحث کی گئی چیف جسٹس لاہور کی جانب سے، اور بالکل صحیح بات کے اوپر بحث کی گئی، کیونکہ جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو زمین تھی یہ بالکل پبلک پراپرٹی تھی، ہم نے اس کو خریدا، لیکن ابھی تک خریدنے کے کوئی دستاویزات نہیں دکھا سکی DHA، اور اگر انہوں نے لوگوں کا حق مارا ہے تو میرے خیال سے ان کو یہ چیز جلد سے جلد واپس کر دینا چاہیے۔ اور جو لاہور ہائی کورٹ کی جو زمینیں ہیں جو وکلاء کی زمینیں تھیں اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو چیف جسٹس لاہور کافی برہم نظر آئے اس چیز کے اوپر، اس معاملے پہ، اور متعلقہ اداروں کو جلد سے جلد ان سب چیزوں کے اوپر ایکشن لینے کی ہدایت کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسری اہم خبر کی طرف۔ اسرائیل کو دیے جانے والا جو اسلحہ ہے USA کی طرف سے اس کی روک تھام کی جائے، یہ قرارداد منظور کرائی امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے، اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جتنا بھی اسلحہ دیا جا رہا ہے اس سے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم نہیں بالکل دیکھ سکتے۔ یاد رہے کہ برنی سینیٹر کا ایک آزاد امیدوار تھے اور وہ ڈیموکریٹس کے حامیوں میں سے ایک حامی ہے، اور انہوں نے سینیٹ کے الیکشن میں ان کی بھرپور حمایت کی، اور اب انہوں نے یہ قرارداد لے کے آئے ہیں سینیٹ کی کمیٹی میں، اور سینیٹ کی کمیٹی میں ان کا یہ بھی کہنا تھا، انہوں نے کچھ نکات رکھے کہ انسانیت آخر کسی چیز کا نام ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم مظلوم لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے اس طرح شہید ہوتے ہوئے، اس طرح قتل کرتے ہوئے، اور جو اسرائیل جو اس سارا کچھ کر رہا ہے، یہ جو ڈھونگ رچا رہا ہے، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے، اور اس کے اوپر ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ ہماری بھی آخر انسانیت کے ناطے کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ہے، اور بہت ہی خوش آئین بات ہے امریکہ کی جانب سے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ تمام جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر وہ بالکل بات نہیں کر رہے تھے، اور بڑے بڑے ممالک کے جتنے بھی سربراہان ہیں وہ اس کے اوپر کوئی سٹانس لے کے نہیں آ رہے تھے، لیکن اب اچھی پیش رفت ہے، اور یہ قرارداد جو ہے ایک اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے کہ اسلامی ممالک کو بھی اب اٹھ جانا چاہیے، اس طرح کی قرارداد ان کو بھی لے کے آنی چاہیے۔ میرے خیال سے ابھی تک قرارداد کے اوپر بات نہیں رہنی چاہیے، اب اس کے اوپر اسلامی ممالک کو کوئی نہ کوئی اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ کل میں ابھی جب کرنے گیا تھا پروٹیسٹ کی کوریج کرنے گیا تھا تو وہاں پہ لوگوں نے یہی بات کی کہ اب پریکٹیکل ایکشن لینے کا وقت ہے، کوئی سٹانس یا نیریٹو کی بات نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو ان کا ٹوٹلی ایکشن کے طور پہ بلاک کرنا چاہیے، ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور UN کس لیے بنائی گئی ہے؟ UN جو ہے
وہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، انٹرنیشنل لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کو UN کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے اندر گھس کے اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیاں نہیں کرے گا۔ لیکن جو اسرائیل ہے وہ پچھلے تقریباً 20-25 سال سے، بلکہ اس سے بھی پہلے پاس 25 ایئرز ہیں، اس کے اندر یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے اب مسلم ممالک کو کوئی نہ کوئی اسٹرک ایکشن لینا چاہیے۔ اگر بات نہیں بنتی تو ان کو اپنی اگر فوجیں بھی بھیجنا پڑیں تو پھر فوجیں بھیجنی چاہیے۔ اور سب سے بڑا جو ہمارا اسلامی ملک کا لیڈر ہے سعودی عرب، وہ اس سارے معاملات پہ خاموش نظر آ رہا ہے۔ تو سعودی عربیہ کے لوگوں سے، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ان کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اب وقت چپ رہنے کا نہیں ہے۔ یہ میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو، آپ مجھ سے اس پہ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ یہ تھی آج کی ٹاپ 3۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے پیارے دن بھر کی اہم ترین خبروں سے آگاہ ہو سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔